یہ کہانی فہد اور اس کی فیملی کی ہے جو ایک پرانے مگر خوبصورت گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ گھر ایک سنسان علاقے میں تھا اور اس کے بالکل پیچھے ایک پرانا قبرستان تھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پہلی رات کو جب گھر میں سب سامان سیٹ کر رہے تھے تب دادی اماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر گھر کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مگر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ رات کے 2 بجے فہد کی بہن نور جب کچن میں پانی لینے گئی تب اچانک پیچھے سے دروازے کی ہلکی ہلکی کھٹکھٹاہٹ سنائی دینے لگی۔ نور نے دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا۔ نور کا سانس رک گیا۔ سامنے اندھیرا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا کوئی کھڑا ہو۔ وہ چیخ کر بھاگی مگر جیسے ہی پلٹی اس کے پیچھے ایک سائے کا عکس پڑا ہوا تھا۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ جلائی مگر جو ہی روشنی پھیلی سایہ غائب ہو گیا۔ اس نے جلدی سے پانی لیا اور کمرے کی طرف بھاگنے لگی مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ کمرے میں وہی سایہ موجود تھا اور وہ دھیرے دھیرے نور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نور نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اچانک سایہ زور سے آگے بڑھا اور نور کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ نور کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو، یہ گھر ہمارا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ نور کی چیخ سن کر فہد اور اس کے والد کمرے میں دوڑے آئے مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے کمرہ بالکل عام لگ رہا تھا۔ نور کی حالت بہت خراب تھی اور اس نے رو کر بتایا کہ وہاں کوئی تھا مگر فہد اور اس کے والد کو کچھ نظر نہیں آیا۔ دادی نے نور کو دیکھتے ہی کہا، یہ اب شروع ہوا ہے، اصل خوف ابھی باقی ہے۔ صبح کو فہد نے ہمت کر کے وہ دروازہ کھولا جو قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ ایک پرانی کتاب پڑی تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ پھر اچانک نور کی 5 سالہ بہن عائشہ اس کمرے میں آئی اور آہستہ سے بولی، بھائی یہ چچا کون ہے؟ فہد نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون چچا؟ عائشہ نے ہنس کر کہا، جو میرے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پورا گھر سہم گیا مگر یہ سب صرف شروعات تھی۔ اگلی رات جب سب سو چکے تھے فہد کو عجیب آوازیں سنائی دی جیسے کوئی ہنس رہا ہو۔ یہ ہنسی عائشہ کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور جیسے ہی لائٹ جلائی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ عائشہ اپنے بستر پر نہیں تھی بلکہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نظر نہ آنے والے وجود سے بات کر رہی تھی۔ فہد نے تیزی سے آگے بڑھ کر عائشہ کو پکڑا مگر جیسے ہی اسے چھوا عائشہ کی ہنسی یکدم خوفناک چیخ میں بدل گئی اور پورے کمرے کی چیزیں ہلنے لگی۔ لائٹ خود بخود بند ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر کمرے میں کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ اب تمہاری نہیں رہی۔ فہد کی چیخ نکل گئی اور اسی وقت دادی نے دروازہ کھولا۔ ہاتھ میں قرآنی آیات لکھی ہوئی تعویذ تھی۔ جیسے ہی دادی نے تعویذ عائشہ کے ماتھے پر رکھا وہ اچانک بے ہوش ہو گئی اور پورے کمرے میں سکون چھا گیا۔ عائشہ تو بچ گئی مگر دادی نے خبردار کیا، یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگلی رات پورے کمرے میں آندھی کی طرح دروازے کھلنے اور بند ہونے لگے، چھت پر سائے چلنے لگے۔ کسی نے زور سے چیخ کر کہا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری قبریں بھی یہیں بنیں گی۔ اسی وقت دادی نے اذان دی اور سب نے بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔
अचानक वो साए जोर से चीखे और घर में अंधेरा छा गया। जब रोशनी आई, पीछे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था और ऐसा लगा जैसे कभी खुला ही ना हो। ये फैमिली फौरन घर छोड़कर चली गई और वो जगह हमेशा के लिए सुनसान हो गई। क्या वो वाकई कोई आम साए थे या कब्रिस्तान में दफन कुछ मखलूकात वहाँ अभी तक रहती थी? ये कहानी सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो? अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर बताएं।